ہم سحری کرتے ہیں تو اس میں ہمارا سحری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کتنی دیر پہلے ہم اٹھیں؟ تہجد بھی ساتھ آ جاتی ہے تاکہ اس کو بھی پڑھ لیں، پھر سحری بھی صحیح طریقے سے ہو جائے، اور اس کا وقت بتا دیں یہ کب ختم ہو جاتی ہے؟ آج کل جو سحری کا اختتام ہے وہ ہو رہا ہے ہمارے اس لاہور کے ٹائم کے مطابق 4:11-12 پہ۔ اپنے کیلنڈر دیکھیں تو اس پر یہی شو ہے، 4:11-12 پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے تک ہم سحری کا کھانا کھا سکتے ہیں، 11 منٹ سے پہلے تک کھا سکتے ہیں۔ جو ہی 11 منٹ ہوں گے فوری طور پر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، اور اذان اس وقت کے بعد ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاں یہ مشہور ہے کہ وہ اذان کے دوران بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو وہ ان کا کھانا پینا ایسے وقت میں ہو رہا ہوتا ہے جو آگے نماز فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، روزے کا وقت ہی نہیں ہے، روزے کا وقت ختم ہو چکا ہو، سحری کا وقت ختم ہو چکا، وہ سحری کے بعد بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو سحری کے بعد کھائے گا اس کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو اٹھے ہی نہ سحری کے لیے اٹھے ہی نہ، جو سحری کے لیے جس سے اٹھا ہی نہ جائے، تو وہ بعد میں اٹھ کے وہ کچھ کھا پی کے تو اپنا معاملہ چلا سکتا ہے؟ سحری کے ٹائم اٹھا نہ جائے مطلب یہ ہوا آپ کی سوال کا کہ وہ وقت ختم ہو گیا۔ ہاں جی، وقت ختم ہو گیا۔ وقت جب ختم ہو گیا اس کے بعد اگر کھائے پیے گا تو وہ اپنا روزہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ معاشرے میں ایسے بھی مسائل سننے کو ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جس بندے کی سحری رہ گئی ہے وہ اٹھتا ہے صرف پانی پی لے، کھائے کچھ نہ، تو اس کا بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزوں سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانا بھی اور پینا بھی۔ اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ جب پی لے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا شروع نہیں ہوگا۔ تو اپنے حساب سے، اپنے ٹائمنگ کے حساب سے بندے کو چاہیے کہ وہ اب یہ جو ٹائم ہم نے عرض کیا 4:11 پہلے روزے کے اعتبار سے، تو اس سے کوئی گھنٹہ پہلے اٹھیں، 1 گھنٹہ کم از کم وہ پہلے اٹھیں، اٹھ کر اطمینان کے ساتھ وضو کریں، پھر کوئی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نماز تہجد ادا کریں۔ اس کے بعد بھی ان کے پاس آدھا گھنٹہ باقی ہوگا، اس آدھے گھنٹے میں یہ کھانے کا اہتمام کریں، اور کھانا جتنا ایسے وقت میں کھایا جائے گا جو سحری ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے، تو اتنا دن کے وقت روزہ گزارنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی پہلے ہی کھانا کھا لے اور بعد میں گھنٹہ بھی باقی ہو تو اس کے لیے تو یہ گھنٹہ اضافی بن جائے گا، وہ اینڈ پہ پھر کچھ کھا پی نہیں سکے گا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سحری کا اختتام وہ ایسے موقع پر کرے جو وقت بالکل قریب ہے۔ اچھا، یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، اس میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ یہی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان سے جو میں نے عرض کیا نا جی، کہ دن کے وقت میں اس کے لیے وقت گزارنا، روزہ گزارنا یہ آسان ہو جائے گا۔ وہ اسی وجہ سے آسان ہوگا کہ سحری کھائی ہے تو سحری کی برکت سے سارا دن پریشانی نہیں آئے گی۔ کوئی سحری نہ کھائے، خالی پیٹ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے جتنی مشقت دن کو جھیلنی پڑے گی وہ پھر وہی بتا سکتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، باقاعدہ آواز لگایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ اور اب بھی ہم جائیں نا مدینہ طیبہ شریف کے اندر تو ایک اذان وہ ہوتی ہے تہجد کے ٹائم پر، فجر کی اذان سے قبل بھی ایک اذان ہوتی ہے۔ اس اذان کا مطلب مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو پیغام مل جائے، اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اٹھ جائے، اگر کوئی کام کاج پہ نکلا ہوا ہے، کہیں باغوں کے اندر رکھوالی پر ہیں تو واپس آ جائے اور آ کر سحری کا اختتام کرے اور آ کر سحری کا اہتمام کریں تاکہ دن کے لیے ان کے اندر مشکل پیدا نہ ہو جائے۔ سحری کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب افطاری کے حوالے سے فرما دیں کہ افطاری لیٹ کرنا اس میں یہ کیسا ہے اور اس کو کس طریقے سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اور اس میں میں گزارش کروں گا کہ ایسی چیزیں بھی بتائیں کہ افطاری میں کھانا کھاتے وقت، روزہ افطار کرتے وقت ایسے مشروبات یا ایسی چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچائیں اس سے ہمیں بچنا ہے، یہ ذرا ناظرین کرام کو آگاہ فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، میری امت تب تک کامیاب رہے گی جب تک افطاری جلدی کرتی رہے گی، افطاری میں لیٹ نہیں کرے گی۔ جلدی کا مطلب ہے کہ جوں ہی ٹائم ہو افطاری کا، دن ختم ہو جائے، رات کا پہلا ہی حصہ شروع ہو رہا ہے تو فوری طور پر افطاری کر دی جائے۔ جو ہی سورج غروب ہو فوری طور پر افطاری کر دینی چاہیے۔ اور اس پر آپ کا یہ فرمانے عالی شان کہ میری امت تب تک کامیاب رہے گی جب تک افطاری جلدی کرتی رہے گی، افطاری لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔
اور افطاری کرنے کے لیے جن چیزوں کو اپنانا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نمونہ کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، جن میں بہترین چیز کھجور ہے۔ سبحان اللہ، کھجور اگر مل جائے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھہارا مل جائے تو کیا ہی بات ہے، جی ان کے ساتھ اگر دودھ ہو تو سبحان اللہ، یہ سارے حدیث طیبات میں۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر پانی تو موجود ہی ہوتا ہے، تو پانی کے ساتھ افطاری کر لی جائے۔ اور ہر وہ چیز جو زیادہ ٹھنڈک والی ہے، ٹھنڈی چیزیں، ان سے افطاری کے ٹائم خصوصی طور پر بچنا چاہیے، کیونکہ سارے دن کی جو بھوک ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے معدے کے اندر، اس کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کی گرمائش پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب اچانک ٹھنڈی چیز اندر جائے گی تو معدے کو ڈسٹرب کر دے گی، اور بہت زیادہ گرم چیز جو ہوتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ سموسے کھاتے ہیں جی، یا پکوڑے کھا لیتے ہیں، وہ 1 2 4 روزے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میرا معدہ قابو میں نہیں آ رہا، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اب میرا ٹمپریچر قابو میں نہیں آ رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بعد میں کہتے ہیں جی بیمار کے لیے رخصت ہم روزہ نہیں رکھتے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کا جو اہتمام ہے افطاری کے ٹائم وہ بالکل نارمل رکھیں۔ حدیث طیبات کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں تبلیغ فرمائی گئی ہیں، حدیث طیبات کی روشنی میں جن چیزوں کی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی گئی ہے ان کو اپنائیں کھانے پینے میں، تاکہ ہر قسم کی بعد میں آنے والی آزمائش سے بچا جا سکے جی۔ حضور ارشاد فرمائیں روزے کے ثواب کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب فرمایا اور ہمارے لیے اس میں کیا انعام ہے، کیا اجر ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ روزہ ابتدائی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کے اس سوال سے ایک بات میں پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کا مین مقصد جو ہے، روزے کا مین مقصد جو ہے وہ ہے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ سے پہلے جو نیت کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ہے ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزے کا اہتمام کرنا۔ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا، کتنا دور کہ ایک کوا اپنی پیدائش کے وقت سے اڑنا شروع کرے اور اپنی موت تک اڑتا رہے، تو جتنا سفر وہ کر کے جائے گا اتنا دور اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو روزے کی وجہ سے جہنم سے دور کر دے گا۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے مرقات شریف کے اندر لکھا ہے کہ ایک کوے کی عمر اس کی طبعاً 1000 سال ہو سکتی ہے۔ اب 1000 سال کوا پیدائش سے اڑے تو دیکھیں 5 منٹ میں کتنی دور چلا جاتا ہے، 10 منٹ میں 1 دن، سال، 2 سال، اور 1000 سال وہ کتنی دور اڑ کے چلا جائے گا۔ تو اتنا سفر وہ طے کرے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ روزے دار کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔